بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ جیسے قرض کی ادائیگی اور واپسی ضروری ہوتی ہے، اسی طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر و ثواب اور بدلہ ضرور ملتا ہے، اس لیے اس کو قرض سے تعبیر کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ کو قرض دے اور اچھی طرح قرض دینا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر بہت زیادہ کر دے، اور خرچ کرنے سے تنگی کا خوف نہ کرو کہ اللہ جل شانہ ہی تنگی اور فراخی کرتے ہیں، اسی کے قبضے میں ہے اور اسی کی طرف مرنے کے بعد لوٹائے جاؤ گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دینے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا مراد ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ جل شانہ ہم سے قرض مانگتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک۔ وہ عرض کرنے لگے، اپنا دست مبارک مجھے پکڑا دیجیے تاکہ میں آپ کے دست مبارک پر ایک عہد کروں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ بڑھایا، انہوں نے معاہدے کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنا باغ اپنے اللہ کو قرض دے دیا۔ ان کے باغ میں 600 درخت کھجوروں کے تھے اور اسی باغ میں ان کے بیوی بچے بھی رہتے تھے۔ پھر یہاں سے اٹھ کر پھر اپنے باغ میں گئے اور اپنی بیوی بچوں کو آواز دے کر کہا کہ چلو اس باغ سے نکل چلو، یہ باغ میں نے اپنے رب کو دے دیا ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے اس باغ کو چند یتیموں پر تقسیم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ تو خرید و فروخت ہو سکتی ہے، نہ دوستی ہوگی، نہ کسی کی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش ہوگی۔ یعنی اس دن نہ تو خرید و فروخت ہے کہ کوئی اس دن دوسروں کی نیکیاں خرید لے، نہ دوستی ہے کہ تعلقات میں کوئی دوسرے سے نیکیاں مانگ لے، نہ بغیر اجازت کی سفارش کا کسی کو حق ہے کہ اپنی طرف سے منت سماجت کر کے سفارش کرا لے۔ غرض جتنے اسباب دوسرے سے اعانت حاصل کرنے کے ہوا کرتے ہیں، وہ سب ہی اس دن مفقود ہوں گے۔ اس دن کے واسطے کچھ کرنا ہے تو آج کا دن ہے، جو بونا ہے بو لیا جائے۔ اس دن تو کھیتی کاٹنے ہی کا دن ہے، جو بویا گیا ہے وہ کاٹ لیا جائے، غلہ ہو یا پھول، کانٹے ہوں یا ایندھن، ہر شخص خود ہی غور کر لے کہ وہ کیا بو رہا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک دانہ ہو جس میں 7 بالی ہوں، جس میں 7 بالی اگی ہوں اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، تو ایک دانے سے 700 دانے نکل گئے، اور اللہ جل شانہ جس کو چاہے زیادہ عطا فرما دیتے۔ اللہ جل شانہ بڑی وسعت والے ہیں، ان کے یہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور جاننے والے ہیں کہ خرچ کرنے والے کی نیت کا حال بھی ان کو خوب معلوم ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ اعمال 6 قسم کے ہیں اور آدمی 4 قسم کے۔ اعمال کی 6 قسمیں یہ ہیں کہ 2 عمل تو واجب کرنے والے ہیں اور 2 عمل برابر سرابر ہیں، اور ایک عمل 10 گنا ثواب رکھتا ہے اور ایک عمل 700 گنا ثواب رکھتا ہے۔ جو واجب کرنے والے ہیں وہ تو یہ ہیں کہ جو شخص اس حالت میں مرے کہ شرک نہ کرتا ہو، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا، اور جو ایسی حالت میں مرے کہ شرک کرتا ہو، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور برابر سرابر وہ ہیں کہ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے اور عمل نہ کر سکے، اس کو 1 ثواب ملتا ہے، اور جو گناہ کرے اس کو 1 بدلہ ملتا ہے، اور جو شخص کوئی نیکی کرے اس کو 10 گنا ثواب ملتا ہے، اور جو شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرے اس کو ہر خرچ کا 700 گنا ثواب ملتا ہے۔ اور آدمی 4 قسم کے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن پر دنیا میں بھی وسعت ہے، آخرت میں بھی۔ دوسرے وہ ہیں جن پر دنیا میں وسعت، آخرت میں تنگی ہے۔ اور تیسرے وہ جن پر دنیا میں تنگی اور آخرت میں وسعت۔ اور چوتھے وہ جن پر دنیا میں بھی تنگی اور آخرت میں بھی تنگی۔
یعنی یہاں کے فقر کے ساتھ اعمال بھی خراب ہوئے، جن کی وجہ سے وہاں بھی کچھ نہ ملا اور دنیا اور آخرت دونوں ہی برباد ہو گئے۔ ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر نہ تو جس کو دیا اس پر احسان جتاتے ہیں اور نہ کسی اور طرح اس کو اذیت پہنچاتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن ان کو نہ تو کسی قسم کا خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اس آیت شریفہ میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی ترغیب اور احسان جتا کر اس کو برباد نہ کرنے پر تنبیہ ہے، اور کسی اور طرح سے اذیت پہنچانے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے اس احسان کی وجہ سے اس کے ساتھ حقارت کا برتاؤ نہ کرے یا پھر اس کو ذلیل سمجھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ چند آدمی جنت میں داخل نہ ہوں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے دیے پر احسان جتائے، دوسرا وہ جو والدین کی نافرمانی کرے، اور تیسرا وہ جو شراب پیتا رہتا ہو۔ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صدقات کو اگر تم ظاہر کر کے دو تب بھی اچھی بات ہے، اور اگر تم ان کو چپکے سے فقیروں کو دے دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اور حق تعالیٰ شانو تمہارے کچھ گناہ معاف کر دیں گے، اور اللہ جل شانو کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے کہ جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رات دن پوشیدہ اور کھلم کھلا، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اس کا ثواب ہے، اور قیامت کے دن نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ وہ مغموم ہوں گے۔ ان دونوں آیتوں میں صدقات کو چھپا کر دینا اور کھلم کھلا ظاہر کر کے دینا، دونوں طریقوں کی تعریف کی گئی ہے، اور بہت سی احادیث میں اور قرآن پاک کی آیت میں ریا کی یعنی دکھلاوے کے لیے کام کرنے کو برائی اور اس کو شرک بتایا گیا ہے، اور ثواب کو ضائع کر دینے والا بلکہ گناہ کو لازم کر دینے والا بتایا ہے۔ اس لیے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ دکھلاوا اور چیز ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو کام کھلم کھلا کیا جائے وہ ریا ہی ہو، بلکہ ریا یہ ہے کہ اپنی بڑائی ظاہر کرنے کے واسطے، اپنی شہرت کے واسطے، اپنے کمال ظاہر کرنے اور عزت حاصل کرنے کے واسطے کوئی کام کیا جائے تو وہ ریا ہے، اور جو اللہ جل شانو کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا جائے اور اللہ کی خوشنودی کسی مصلحت سے اعلان ہی سے ہو تو وہ ریا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہر عمل بالخصوص صدقے میں افضل یہی ہے کہ وہ اس کو اخفا مخفی کے ساتھ کیا جائے، کہ اس میں ریا کا احتمال بھی نہیں رہتا، اور صدقہ لینے والے کی ذلت اور اذیت سے بھی امن ہے، اور یہ بھی مصلحت ہے کہ اس وقت اگرچہ ریا نہ ہو، لیکن جب عام طور سے لوگوں میں سخاوت مشہور ہونے لگے تو تکبر و خود بینی پیدا ہونے کا احتمال ہے۔ پہلے بزرگ اخفا میں اتنی کوشش کرتے تھے کہ وہ یہ بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ فقیر کو بھی اس کا علم ہو کہ کس نے دیا، اس لیے بعض تو نابینا فقیروں کو چھانٹ کر دیتے تھے، اور بعض سوتے ہوئے کی جیب میں ڈال دیتے تھے، اور بعض کسی دوسرے کے ذریعے سے دلواتے تھے کہ فقیر کو پتہ نہ چلے اور اس کو حیا نہ آوے۔ بہرحال اگر شہرت اور ریا مقصود ہے تو نیکی برباد، گناہ لازم ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک کہ حساب کا فیصلہ نہ ہو، یعنی قیامت کے دن جب آفتاب نہایت قریب ہوگا، ہر شخص پر اس کے صدقات کی مقدار سے سایہ ہوگا، جتنا زیادہ صدقہ دیا ہوگا اتنا ہی زیادہ سایہ ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ صدقہ قبروں میں گرمی کو دور کرتا ہے، اور ہر شخص قیامت میں اپنے صدقے کے سائے میں حاصل کرے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ 3 آدمیوں کو حق تعالی شانو محبوب رکھتے ہیں اور 3 آدمیوں سے ناراض ہیں۔ جن کو حق تعالی شانو محبوب رکھتے ہیں ان میں سے ایک تو وہ شخص ہے کہ ایک آدمی کسی مجمع سے کچھ سوال کرنے آیا جو محض اللہ تعالیٰ کے واسطے سے سوال کرتا تھا کہ اس کی ان لوگوں سے کچھ قرابت بھی نہ تھی۔ ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور ان کی غیبت میں چپکے سے سائل کو کچھ دے دیا۔ جو اس نے عطیہ کیا اللہ جل شانو کے سوا کسی کو بھی خبر نہ ہوئی۔ دوسرا وہ شخص محبوب ہے کہ ایک جماعت رات بھر سفر میں چلی
اور جب نیند ان پر چلنے والوں پر غالب ہو گئی اور وہ تھوڑی دیر آرام لینے کے لیے سواریوں سے اترے ہوں، ان میں سے کوئی شخص اس وقت بجائے لیٹنے کے نماز میں کھڑا ہوا اور حق تعالی شانوں کے سامنے عاجزی کرنے لگا۔ تیسرا وہ شخص ہے کہ ایک جماعت جہاد کر رہی ہو اور کفار سے مقابلے میں شکست ہونے لگے اور لوگ پشت پھیرنے لگے، اس وقت یہ شخص ان میں سے سینہ تان کر مقابلے میں ڈٹ جائے حتیٰ کہ شہید ہو جائے یا فتح ہو جائے۔ اور تین شخص جن سے اللہ جل شانو ناراض ہیں، ان میں سے ایک وہ شخص ہے جو بوڑھا ہو کر بھی زنا میں مبتلا ہو، دوسرا وہ شخص ہے جو فقیر ہو کر تکبر کرے، تیسرا وہ مالدار ہے جو ظالم ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ پڑھا جس میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، مرنے سے پہلے پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو اور نیک عمل کرنے میں جلدی کیا کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی دوسرے کام میں مشغولی ہو جائے اور وہ رہ جائے، اور اللہ جل شانو کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑ لو، کثرت سے اس کا ذکر کر کے اور مخفی اور اعلانیہ صدقہ کر کے، اس سے تمہیں رزق دیا جائے گا، تمہاری مدد کی جائے گی اور تمہاری شکستگی کے اصلاح کی جائے گی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تم کامل نیکی کو حاصل نہ کر سکو گے یہاں تک کہ اس چیز کو خرچ نہ کر دو جو تم کو خوب محبوب ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انصار میں سب سے زیادہ درخت کھجوروں کے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، اور ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بروحہ تھا، وہ ان کو بہت ہی زیادہ پسند تھا۔ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر اس باغ میں تشریف لے جاتے اور اس کا پانی نوش فرماتے، جو بہت زیادہ بہترین پانی تھا۔ جب یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، حق تعالیٰ شانو یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور مجھے ساری چیزوں میں برہا سب سے زیادہ محبوب میرا باغ ہے، میں اس کو اللہ کے لیے صدقہ کرتا ہوں اور اس کے اجر و ثواب کی اللہ سے امید رکھتا ہوں، آپ جہاں مناسب سمجھیں اس کو خرچ فرما دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واہ واہ، بہت ہی نفع کا مال ہے، میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ اس کو اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ بہتر ہے، اور اس کو اپنے چچا زاد بھائیوں اور دوسرے رشتہ داروں میں بانٹ دیا۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا بنائے اور حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے والا بنائے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔